السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نور الایضاح کا درس چل رہا تھا، فصل فی سنن الوضوء، یہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب آگے سے فصل فی آداب الوضوء، من آداب الوضوء 14 شیئا، الجلوس فی مکان مرتفع واستقبال القبلۃ وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو وإدخال خنصره في سماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور والاتيان بالشهادتين بعده وأن يشرب من فضل الوضوء قائما وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ و ترکیب پڑھیں گے۔ فصل فی آداب الوضوء، تو ہم نے بتایا تھا جو عنوان ہوتا ہے جسے جہاں فصل آ جائے تو وہ مبتدا کی خبر بنتا ہے، تو یہ اصل میں ھذا فصل، یہ فصل ہے، فی آداب الوضوء، وضو کے آداب کے بیان میں۔ تو فصل یہ مصدر ہے، اور فی حرف جار، آداب مضاف، الوضوء مضاف الیہ، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، نکرہ کو مضاف معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوا فصل مصدر کے، فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا فصل فی آداب الوضوء، یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں ہے۔ آگے فرمانے من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ تو من حرف جار، آداب مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کے، ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ 14 یہ ممیز ہے، کیونکہ 11 سے لے کر 19 تک جو گنتیاں ہیں وہ ہمیشہ جو استعمال ہوتے ہیں مبنی بر فتح ہوتی ہیں، سوائے 12 کے، 12 کو چھوڑ کر، لہذا 14 ممیز اور شیئن تمییز، ممیز تمییز سے مل کر اس کو آپ بنا دیں خبر، یا تو پہلے بنا لیں مبدل منہ، اور اس کے بعد الجلوس فی مکان مرتفع و استقبال القبلہ، یہ پورا کا پورا بنا دیں 14 شیئن کا بدل، یعنی من آداب الوضوء یہ ہو جائے گا خبر مقدم، اور 14 شیئن یہ ممیز تمیز سے مل کر جو ہے بن گیا، یہاں پر بنا دے مبدل منہ، اس کے بعد الجلوس فی مکان مرتفع و استقبال القبلۃ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، یہ پورا کا پورا آخر تک جتنے بھی وضو کے آداب بیان کیے گئے 14، یہ پورا کا پورا بدل ہو جائے گا 14 شیئن کا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے الجلوسہ پڑھیں اور وہ استقبال القبلہ پڑھیں، وعدم الاستعانت پڑھیں، وعدم التکلم والجمع بین نیت القلب۔ جب ہم اس پر الجلوسہ پڑھیں گے، اس کو منصوب پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں اعنی فعل محذوف کا مفعول بہ بنائیں گے، یعنی الجلوس فی مکان مرتفع معطوف علیہ، و استقبال القبلۃ معطوف اول، وعدم الاستعانت بغیر معطوف ثانی، وعدم التکلم بکلام الناس معطوف ثالث، والجمع بین نیت القلب فعل اللسان، یہ پورا کا پورا آخر تک معطوف علیہ قرار دے کر اس کو اعنی فعل محذوف کا مفعول بھی بنا دیں۔ تو ہم جو ترکیبیں کرتے آئے ہیں، تو یہاں پر ہم الجلوس کو
یا تو تیسری ترکیب یہ ہے کہ الجلوس فی مکان مرتفع و استقبال القبلہ، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس کا مبتدا ہم محذوف مانے اور کہیں احدھا الجلوس فی مکان مرتفع، تو احدھا بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، الجلوس فی مکان مرتفع اس کی خبر، و استقبال القبلہ یہ بھی خبر مبتدا محذوف ثانیہا، و عدم الاستعانۃ بغیرہ یہ بھی خبر مبتدا محذوف ثالثھا، و عدم التکلم بکلام الناس رابعھا، خامسھا، سادسھا، پورا اس طریقے سے نکالتے چلے جائیں گے۔ تو ہم جو ترکیب کرتے تھے وہ ہماری ترکیب اس طرح ہوا کرتی تھی کہ ہم مبتدا محذوف مانتے تھے، لیکن آج ہم مبتدا محذوف نہیں مانیں گے، بلکہ آج ہم مبدل من اور بدل والی ترکیب کریں گے۔ لہذا من آداب الوضوء یہ خبر مقدم ہے، 14 شیئا یہ ممیز تمیز سے مل کر مبدل من ہو۔ الجلوس مصدر جلس یجلس باب ضرب یضرب، الجلوس یہ مصدر ہے، فی حرف جار، مکان موصوف، مرتفع صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، مرتفع ای عالن یعنی بلند جگہ، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، پہلے ہم ترکیب کر لیتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الجلوس مصدر کے، الجلوس مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرفیات، و استقبال القبلۃ استقبال مصدر مضاف باب استفعال کا، القبلۃ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، فی غیر حالت الاستنجا یعنی استنجا کی حالت کے علامہ میں استقبالی قبلہ کرنا صحیح ہے، درست ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ استقبال مضاف، القبلہ مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، کس پر؟ الجلوس فی مکان مرتفع پر، وعدم الاستعانۃ واو حرفیات، عدم مضاف، الاستعانت باب استفعال کا مصدر، طلب العون مدد کا طلب کرنا، یہ با حرف جار غیر مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاستعانت مصدر کے، الاستعانت مصدر اپنے متعلق سے مل کر آدموں کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، عدم التکلم بکلام الناس، عدم مضاف، التکلم باب تفعل کا مصدر ثلاثی مزید فی، با حرف جار، کلام مضاف، الناسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا التکلم مصدر کے، التکلم مصدر اپنے متعلق سے مل کر آدموں کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف ثالث ہو گیا، تیسرا معطوف۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، واو حرفیات، الجمع مصدر، بین مضاف، نیت مضاف الیہ مضاف، القلب مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرفیات، فعل مضاف، اللسان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بینا کا مضاف الیہ، بینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا الجمع مصدر کا، الجمع مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر معطوف رابع، یہ چوتھا معطوف ہے۔ والدعاء بالمأثور، یا ہاں چوتھا معطوف، والدعاء بالمأثور، واو حرفیات، الدعاء یہ جو ہے مصدر، با حرف جار، الماثور مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الدعاء مصدر کے، الدعاء مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف خامس، پانچواں معطوف۔ والتسمیۃ عند کل عضو، واو حرف عطف، التسمیہ مصدر، عند مضاف، کل مضاف الیہ مضاف، عضو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا عند مضاف کا، عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، والتسمیہ تسمیہ مصدر کا، تسمیہ مصدر یہ عند کل عضو یہ مفعول فی ہوا التسمیہ مصدر کا، التسمیہ مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر معطوف خامس۔ وادخال خنصره فی سماخ اذنیہ، واو حرفیت، ادخال مصدر مضاف باب افعال سے، خنصر مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، فی حرف جار، سماخ مضاف، اذنیہ یہ اصل میں اذنین تھا اور جب اضافت کر دی گئی تو جو ہے نون گر گیا تو بن گیا اذنیہ، تو فی حرف جار سماخ مضاف، اذنی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، سماخ مضاف کا، سماخ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ادخال مصدر کے، ادخال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ بھی معطوف ہو گیا اسی الجلوس پر، یعنی سب معطوف علیہ۔ وتحریک خاتمہ الواسع،
واو حرف تحریک باب تفعیل کا مصدر، حرک یحرک تحریک، تحریک مضاف، خاتم مضاف الیہ مضاف، اور ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے موصوف، کیونکہ ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ ایک اسم نکرہ ہو اس کے بعد ضمیر آ جائے اور ضمیر کے بعد کوئی اسم معرفہ آ جائے تو ایسی صورت میں موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ لہذا تحریک و مصدر مضاف، خاتم مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، خاتم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف، الواسع اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا تحریک مصدر مضاف کا، تحریک مصدر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی معطوف ہوا الجلوس پر، یعنی معطوف رابع خامس سادس جو بھی ہے بناتے چلے جائیں۔ اس کے بعد والمضمضۃ والاستنشاق، واو حرف عطف، المضمضۃ یہ بھی معطوف، واو حرف عطف، الاستنشاق بالید الیمنی، الاستنشاق مصدر، با حرف جار، الید موصوف، الیمنی صفت، موصوف صفت سے مل کر الاستنشاق کا ظرف لغو، الاستنشاق مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بھی معطوف۔ والامتخاط بالیسری، واو حرف عطف، الامتخاط مصدر، با حرف جار، الیسری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الامتخاط مصدر کے، الامتخاط مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بھی معطوف۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، واو حرف عطف، التوضؤ باب تفعل کا مصدر ہے، قبل مضاف، دخول مضاف الیہ مضاف، الوقت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا قبل مضاف کا، قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا التوضؤ مصدر کا، لام حرف جار، غیر مضاف، المعذور مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا التوضؤ مصدر کا، التوضؤ مصدر اپنے مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر یہ بھی معطوف ہوا الجلوس فی مکان مرتفع کا۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، واو حرف عطف، الاتیان مصدر، اتی یاتی اتیانا، الاتیان مصدر، با حرف جار، الشہادتین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاتیان مصدر کے، بعد مضاف وہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا الاتیان مصدر کا، الاتیان مصدر اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر یہ ظرف لغو مفعول فیہ سے مل کر پھر یہ معطوف ہو گیا الجلوس فی مکان مرتفع پر۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، واو حرف عطف، ان مصدریہ ناصبہ، یشرب، شریبہ یشربو کا معنی پینا، باب سمع یسمع سے ہے، ان یشرب، ان مصدریہ ناصبہ، یشربہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذو الحال، من حرف جار، فضل مضاف، الوضوء مضاف الیہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، من حرف جار فضل مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یشرب فعل کے، قائما اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ بن گیا موصوف، اور اس کی صفت مقدر ہے مستقبلا، یعنی قبلہ کی جانب منہ کر کے پیے گا، تو مستقبلا اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہو گئی قائما کی، قائما موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ حال ہو گیا، یشربا میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یشربا کا فاعل، یشربا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا الجلوس فی مکان مرتفع پر۔ وَأَن يَقُولَ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، واو حرف عطف، ان مصدریہ ناصبہ، یقولا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، قالا یقولو باب ناصقارہ ینصرو ثلاثی مجدد، قول مادہ ہے اجوف واوی ہے، تو یقولو اصل میں یقولو تھا، تو قاعدہ یہی ہے کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو بن گیا یقولو، ان مصدریہ ناصبہ، یقولا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اللہم ہم نے بتایا تھا کہ اللہم یہ در اصل یا اللہ ہے، جو ہم اللہ میں جو میم ہے یہ حرف ندا کے حذف کی عوض لائی گئی ہے، تو یہ معوض عن ہے، اسی کی عوض میں لائی گئی ہے، تو اللہم کی ترکیب یا اللہ کی طرح ہوگی، تو یا حرف ندا قائم مقام مدعو فعل کے، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اللہ کلمہ جلالت منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بھی مقولہ ہو گیا یقولو فعل کا، یقولہ جو فعل ہے، اجعلنی،
اجعل جعل یجعل باب فتح یفتح، اسی سے اجعل فعل امر ہے، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، من حرف جار التوابین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر من جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اجعل فعل امر کے، اجعل فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرفیت اجعلنی، اجعل فعل امر اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اور نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، من حرف جار المتطہرین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اجعل فعل امر کے، اجعل فعل امر اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوا یقولہ فعل کا، یقولہ فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بھی معطوف ہو گیا کس پر؟ الجلوس فی مکان مرتفع پر۔ اب الجلوس فی مکان مرتفع معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل ہو گیا 14 شیئن سے، اب 14 شیئن مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک اس طریقے سے مبدل من اور بدل کی ترکیب ہوئی، اور جو ہے مفعول بھی والی ترکیب یہ ہوگی کہ آپ الجلوسہ فی مکان مرتفعین پڑھیں، تو الجلوس جیسے ہم نے مکمل ترکیب کی معطوف علیہ کر کے صرف یہ ہے کہ فتحہ پڑھنا ہے اس پر، الجلوسہ استقبال القبلہ وعدم الاستعانہ وعدم التکلم والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان والدعاء بالماثور والتسمیۃ عند کل وضوء وادخال خنصره في سماخ اذنيه والتحریک خاتمه الواسع والمضمضة والاستنشاق بالید الیمنى والامتخاط بالیسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت، یعنی سب پر فتحہ پڑھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کو مفعول بھی بنا دیں گے، یعنی فعل محذوف کا اس طریقے سے ترکیب ہو جائے گی۔ اور تیسری ترکیب تو ہم اکثر کرتے آتے ہیں کہ الجلوس جو ہے مصدر فی مکان مرتفع فی جار اور حرف جار مکان مرتفع موصوف صفت سے مل کر جو ہے اس کو جو ہے متعلق کر دیں، مجرور بنا دیں اور جار مجرور سے مل کر اس کو متعلق کر دیں الجلوس مصدر کے، اور پھر مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا محذوف احدھا کی، احد مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فصل فی آداب الوضو، یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں ہے۔ من آداب الوضو 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ الجلوس فی مکان مرتفع، بلند جگہ میں بیٹھنا۔ یہاں پر جو فی مکان مرتفع میں فی ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں، دیکھیں نیچے دیا ہے بمعنی اعلیٰ۔ الجلوس فی مکان مرتفع، بلند جگہ پر بیٹھنا، و استقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف منہ کرنا۔ کس حالت میں؟ فی غیر حالت الاستنجا، استنجا کے علامہ کی حالت میں، یعنی جب استنجا کرے گا تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرے گا، جب وضو کرے گا یا اچھا کام کرے تو قبلے کی جانب منہ کرے۔ وہ استقبال القبلۃ، اور قبلے کی طرف منہ کرنا۔ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور اپنے علامہ سے مدد نہ مانگنا، اپنے علامہ سے مدد نہ طلب کرنا۔ الاستعانت کا معنی طلب العون، مدد طلب کرنا، اور اپنے علامہ سے مدد طلب نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کی مدد لے کر وضو نہ کرنا بلکہ خود بخود اپنے ہی آپ سے وضو کرنا۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کی باتوں سے بات نہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اور لوگوں کے کلام سے بات نہ کرنا، یعنی دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، اور دل کی نیت اور زبان کے فعل کے درمیان جمع کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی دل سے نیت بھی کرے اور زبان سے اسے بول بھی دے کہ میں وہ نماز کے لیے وضو کرنے جا رہا ہوں۔ والدعاء بالماثور، اور دعائے معثورہ پڑھنا۔ دعائے معثورہ بمعنی منقول، معثور بمعنی منقول، یعنی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے منقول ہیں وہ دعائیں پڑھنا۔ والتسمیۃ عند کل عضو، یہاں اصل میں عبارت یہ ہے والتسمیۃ عند غسل کل عضو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر
عضو کے دھونے کے وقت اور ہر عضو کو دھونے کے وقت تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ وَإِدْخَالُ خِنْصِرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، اور اپنی خنصر اپنی چھوٹی انگلی کا دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ وَالتَّحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ، اور تحریک کا معنی ہے ہلانا، اور خاتم کا معنی انگوٹھی، اور کشادہ اور اپنی کشادہ انگوٹھی کو ہلانا، یعنی اگر انگوٹھی تنگ تھی تو ایسی صورت میں پانی وہاں نہیں پہنچ رہا تو فرض ہے، لیکن اگر پانی پہنچ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی ہلانا جو ہے اس کا کیا ہے، ادب ہے یہ۔ تحریک و خاتمہ الواسع، واسع اپنی چوڑی یا وسعت والی انگوٹھی کو حرکت دینا۔ والمضمضہ، اور کلی کرنا۔ والاستنشاق بالید الیمنی، والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، بالید الیمنی داہنے ہاتھ سے۔ والامتخاط بالیسری، امتخاط کا معنی کیا ہے، اخراج ما فی الانف، یعنی اس چیز کا نکالنا جو ناک کے اندر ہے۔ تو ناک کے اندر کیا ہوتا ہے، وہی جو ناک کے اندر ناک پائی جاتی ہے وہی نکالنا۔ والامتخاط بالیسری، اور ناک کا صاف کرنا بائیں ہاتھ سے، بالیسری کا معنی بائیں ہاتھ سے۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے معذور کے علامہ کے لیے وضو کرنا، یعنی جو معذور ہے اور اس کو قطرات ٹپکتے ہیں یا کسی اور قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اگر نماز سے پہلے وضو کرے گا تو اس کا وضو اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو معذور نہ ہو، اس کو کوئی ایسی دقت نہ ہو، پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کرنا وقت کے داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے۔ والاتیان بالشہادتین، اور دونوں شہادتوں کو لانا، کس بعدہ مراد کیا، ہو ضمیر لوٹ رہی الوضو کی طرف۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور دونوں شہادتین کا لانا وضو کرنے کے بعد۔ دونوں شہادتین کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا۔ وان یشرب من فضل الوضوء قائما، اور یہ کہ وضو کے بچے ہوئے سے، یعنی وضو کے بچے ہوئے پانی کا پینا کھڑے ہو کر، اور یہ کہ وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پیے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو۔ وان یقول، اور یہ کہہ رہا ہو، اور یہ کہے اللہم اجعلنی، اے پروردگار عالم مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو التوابین کا معنی رجوع کرنے والے، اور المتطہرین کا معنی یہ ہے کہ متنزہین عن الفواحش، گناہوں سے بچنے والوں میں سے بنا دے۔ تو ایک مرتبہ اور بھی ترجمہ سماعت فرمائے، ہم کر لیتے ہیں۔ فصل فی آداب الوضو، یہ وضو کے آداب کے بیان میں فصل، یہ فصل وضو کے آداب کے بیان میں۔ وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں: بلند جگہ پر بیٹھنا، اور قبلے کی جانب منہ کرنا، اور بغیر کسی کی مدد سے وضو کرنا، اور لوگوں کی باتوں سے بات نہ کرنا، مطلب کیا ہے، دنیاوی بات نہ کرنا، اور دل کی نیت اور زبان کا فعل دونوں جمع کرنا، اور دعائے معصورہ پڑھنا، اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ وَإِدْخَالُ خِنْصِرِهِ، اور اپنی چھوٹی انگلی کو اپنے کان کے سوراخ میں ڈالنا، اور اپنی کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور کلی کرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا داہنے ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ سے ان تمام چیزوں کا صاف کرنا جو ناک میں ہے، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا غیر معذور کے لیے، اور دونوں شہادتین لانا وضو کرنے کے بعد، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا، اور یہ کہنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہاں تک ہو گیا، انشاءاللہ اگلا درس فصل فی مکروہات الوضوء کے بیان میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔